تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابو شفقت مرحوم بانی رفیقی اعجاز کمیٹی کے صدر، ان کے صاحبزادے بابو انجم حفیظ قریشی فیملی کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے بخیریت کے ساتھ۔ تو آج ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں نا، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے خبرنامہ ٹی وی چینل کو وقت دیا، قیمتی ٹائم دیا ہے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، بابو جی یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی حج کیا ہے نا، تو پہلے اور آج ابھی جو اس طور آپ نے حج کیا ہے نا، اس میں کیا محسوس کیا کہ پہلے کی سہولتیں بہتر تھیں یا اب کوئی سہولتیں بہتر تھیں نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں انجم حفیظ قریشی بابو شفقت قریشی صاحب کا بڑا صاحبزادہ ہوں۔ میں نے 91 میں پہلی دفعہ حج کیا ہے، اس کے بعد متعدد بار جہاز مقدس میں حج کے موقع پر جاتا رہا ہوں۔ زندگی میں عمرہ ایک ہی کیا ہے، لیکن باقی سارے حج ہی کیے ہیں۔ پہلے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، ان کی خدمت بھی کرتا تھا اور ساتھ حج بھی کرتا تھا۔ 2012 میں آخری دفعہ ان کے ساتھ حج کیا، تو اس کے بعد تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان کی ایسی کوئی دعائیں ہمیں لگی ہیں۔ انہوں نے 79 میں ہماری یہ رفیق اعجاز کمیٹی بنائی۔ خود وہ حج پہ گئے تو واپس آ کے انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے جہاں سے جو حجاج اکرام جاتے ہیں کوئی صحیح معنوں میں تربیت حاصل کر کے نہیں جاتے، وہاں پہ ہوتے ہیں ایسے ہو کے جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ہمیں پہلے بھی ایسے ہی پتہ تھا کہ وہاں پہ حج ہوتا ہے جی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ حج ایک نماز ہوتی ہے، جیسے جمعہ ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے، پڑھتے ہیں حج پڑھایا گیا ہے اصل پنجابی زبان آنے انہیں اس طرح۔ پھر انہوں نے جب آ کے دیکھا نا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں عمرے کرنے کا کسی کو، انہوں نے پھر آ کے ایک تنظیم بنائی اپنی رفیق اعجاز کمیٹی۔ تو وہ اس سے پلیٹ فارم سے انہوں نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد وہ جنرل ضیاء صاحب کو پتہ لگا، تو وہ ہمارے جو اب یہ سابقہ لا منسٹر تھے رجب شرط صاحب، اس وقت یہ ضلع کونسل کے چیئرمین تھے 1986 میں۔ تو انہوں نے وہاں پہ حج کا پروگرام کرایا ضلع کونسل ہال میں، تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو مہمان خصوصی بلایا۔ تو ان کا تعارف ہمارے والد صاحب سے کرایا کہ یہ ہے تو زمیندار لیکن فقیر بندے ہیں، تو یہ حاجیوں کو ٹرین کرتے ہیں اور بلا معاوضہ بے لوس وغیرہ اس کے سے۔ وہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر تقریر میں اپنی میں ہمارے والد صاحب کا ذکر کیا، تو وہ اس کو ہمارے اس کام کو بوم آ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر ہماری تنظیم ایسی رجسٹرڈ ہو گئی اس میں اپنے وزارت مذہبی امور میں، اور پھر وہ وہاں سے لگاتار پھر ایک تو ہمارے والد صاحب 79 میں پہلی دفعہ حج پہ گئے ہیں، اس سے پھر لگاتار پھر 2012 تک حج پہ جاتے رہے ہیں اپنے خرچے پہ۔ کبھی انہوں نے گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی ان سے کچھ تقاضا نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کئی دفعہ ان کا نام بلڈنگ ہائرنگ کمیٹی میں ڈالتے تھے کہ وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ ہوٹل بک کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن وہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اگر میں نے کچھ بھی نہ لیا لیکن جاؤں گا تو صحیح اس کمیٹی میں لوگ کہیں گے انہوں نے بھی وہاں سے ریال لے کے آئے ہیں، کیونکہ پہلے تو یہی تھا نا، جو کمیٹیاں جاتی ہیں وہ مہنگے سودے کر کے آ جاتی تھی وہاں پہ بلڈنگوں کے، وہ حاجیوں پہ پیسے پڑتے تھے۔ تو والد صاحب میرے وہ ماسٹر ٹرینر بھی تھے، پھر ہیڈ ماسٹر ٹرینر ہو گئے۔ پھر ان کا یہ تھا کہ وہ ان کے ایک قسم کے بے لوز مشیر تھے وزارت مذہبی امور کے، ہر سال وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں سے جو کوئی تکلیفیں حاجیوں کو ہوتی تھیں وہ آ کے پھر آئندہ حج کانفرنس ہوتی تھی اس میں وہ پیش کرتے تھے بنا کے اپنی تجاویز۔ تو الحمدللہ 90% ان کی تجاویز پر عمل ہوتا تھا۔ تو وہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ان کے جانے سے، ان کی دعاؤں سے ہمارا گھر، بچے چھوٹے بڑے سب اللہ کی مہربانی سے کتنی دفعہ حج کر کے آ چکے ہیں۔ میں بھی اس دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ، ہم 11 بندے حج پہ گئے ہیں اپنے گھر کے، تو اللہ کا شکر تھا کہ بہت اچھے طریقے سے وہاں سے کر کے ہیں۔ اس دفعہ تو سہولت ایک یہ تھی کہ انہوں نے کرونا کے بعد پہلی دفعہ حج کرنے کی اجازت دی تھی، تو 10 لاکھ کا کوٹا تھا پوری دنیا کا، لیکن تقریباً 6-6.5 لاکھ حاجی آئے ہیں، آدھا منا کے چوتھا حصہ بھی اس میں، کیونکہ وہاں پہ جو کیپیسٹی ہے وہ تو 40 لاکھ کی ہے۔
تو 6-7 لاکھ تو پتہ نہیں چلتا تھا, بندہ ہی نظر نہیں آتا تھا اتنا کوئی. اس کے علاوہ وہاں پہ سعودی حکومت نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ وہ پچھلے سال اس سے 2019 میں جو حج ہوا ہے نا, اس میں شدید بارش ہو گئی تھی, اس میں عرفات والے دن جب حج کا دن تھا, پانی وہ آ گیا, خیموں میں آ گیا, ٹپکنے شروع ہو گئے. اس دفعہ تو انہوں نے یہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ایک مارکی لگاتا ہے تو بڑا VIP بن جاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کی مارکی ہے. انہوں نے پورے میدان عرفات میں مارکیاں لگا کے اس کے اندر چلر لگائے ہوئے تھے AC کے ٹھنڈے. اندر شاہ سلمان کی طرف سے بہت بہترین قسم کا کھانا دیا گیا. اس کے علاوہ تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہ گاڑیوں کی بلاکج بھی نہیں ہوئی, کسی بندے کو پیدل نہیں چلنا پڑا. وہ جو بسیں وہ ان کو لے کے گئی تھی مکہ سے منا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, وہ واپس وہ آگے شتانوں تک وہ لے کے آئیں. کہ اس دفعہ بہت کم لوگ جو ہیں جنہوں نے پیدل حج کیا ہے. وہ پیدل حج بھی مجبوری ہوتی تھی کہ وہ بسیں پھنس جاتی تھیں, بڑی دیر ہو جاتی تھی, اس لیے لوگ کہتے تھے چلو پیدل چلے جائیں. حالانکہ وہ 17 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے عرفات سے لے کر شتانوں کو کنکریاں مارنے تک, قربانی دے کے پھر مکہ جا کے طواف کرنا. وہ پیدل بہت میں نے بھی والد صاحب کے ساتھ وہ پرانا سالی میں بھی وہ پیدل حج کیا کرتے تھے, کئی دفعہ ان کے ساتھ کیا ہے. آج اس طرح بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے ساتھ, ہمارے یہ نواز رضا صاحب بہت بڑے صحافی ہیں, وہ ہمارے ساتھ پیدل چل کے انہوں نے بھی حج کیا. اب تو وہ چلنے سے لاچار ہیں, وہ تو جا بھی نہیں سکتے, اب تو ان کے لیے مشکل کام ہے. لیکن ہمارے بہت سارے تجربات ہیں وہاں کے, ہر تجربہ دیکھا ہے, سارا کچھ کیا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ سارا کوئی آن لائن سسٹم کر دیا تھا. اس کی وجہ سے کچھ سرکاری اسکیم تو بہت اچھی تھی, لیکن ٹور آپریٹروں کو کوئی مشکلات پیش آئیں, کیونکہ وہ جا نہیں سکے, اپنی مرضی کے ہوٹل جا کے نہیں لے سکے. پہلے تو ان کو ایک ملٹیپل ویزا ملتا تھا آج سے پہلے, وہ جا کے اپنا ایگریمنٹ کر کے آتے تھے, ہوٹل دیکھ کے آتے تھے, ان کے ساتھ شرائط طے کر کے آتے تھے ساری, وہ تھا. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت زبردست تھا. ہم تو پرائیویٹ اسکیم میں گئے ہیں, بہت قریب رہائش تھی ہماری, حرم شریف سے تقریباً 250 کلومیٹر تھی, 250 میٹر کے کوئی اتنا نہیں ہوتا وہاں. اس سے ہمارے ہوٹل سے آگے تک صفیں بن جاتی تھی سڑک پہ. تو حاجی بہت کم تھے, تو ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہے, اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے ان کے سعودی حکمرانوں کو, کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں. تو اور بھی بہت ساری انہوں نے بڑے ایئرپورٹ اچھے کر دیے ہیں, اور ہر جگہ پہ آسانی پیدا ہو گئی ہے. سرکاری اسکیم والوں کا امیگریشن سب کو یہیں پہ ہوا, وہاں پہ وہ اترتے گئے ہیں بسوں سے, جہاز سے بس پہ بیٹھ کے اپنی رہائش پہ چلے گئے ہیں. یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اب ان سعودی حکومت سے کہ وہ پرائیویٹ اسکیم والوں کو بھی یہ سہولت دیں. ان کا یہ ہوا ہے کہ ان کا سامان بھی ان کی بلڈنگ میں خود ہی پہنچ گیا ہے, واپسی پہ بھی وہاں سے آ گیا ہے, ان کو سامان بھی اٹھانا نہیں پڑا سرکاری اسکیم والوں کا. تو یہ پرائیویٹ اسکیم والے ٹور آپریٹر ہوتے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جہاز کرام کو, کیونکہ ان کا اپنا اس میں منافع بھی ہوتا ہے. کچھ تو اتنے اچھے ہیں کہ وہ نو پروفٹ نو لاس پہ کام کرتے ہیں, تو کوئی جو ہیں وہ بس جس طرح اللہ جس کو رزق دے. لیکن یہ اللہ کی مہربانی سے بہت اچھا ہوا ہے. تو اب یہ انہوں نے جو ہمارے موجودہ وزیر مذہبی امور تھے, انہوں نے بڑی محنت کر کے بہت سستی رہائشیں لی ہیں اور اچھی لی ہیں. اس کی وجہ سے پہلے 8 لاکھ تھا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 6.5 لاکھ, آپ نے 8 جمع کرایا, 1.5 آپ کو واپس کریں گے ہم پاکستان جا کے, وہ بھی چند دنوں میں مل جائے گا حاجیوں کو. تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن یہ ہے کہ حرم شریف کا کام جو 2015 کے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ, جو کرین گر گئی تھی اور اس کے بعد بڑے ہمارے حاجی شہید ہو گئے تھے, وہ کام وہ 2015 کا ابھی تک اس طرح ہی پڑا ہے. انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. یہ مہربانی کریں کہ حرم شریف کا جو رہتا ہوا کام ہے, وہ AC لگانے, بجلی اندر سیلنگ, یہ وہ فرش سارا, یہ الگ کرے کہ ان کو اللہ توفیق دے کہ یہ اس کو کریں. تو جی آپ کے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکیم کے جی ان کی سہولتیں اچھی تھی, آپ کا کہنا ہے کہ یہ مطلب ہے نا, اور پرائیویٹ میں دوسرا یہ ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ حاجی بڑے خوار ہوتے ہیں, وہ 6 8 گھنٹے نا. تو اس بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو سعودیہ گورنمنٹ سے مل کے ایئرپورٹ کے معاملات سیٹ کرنے چاہیے. یہ بات نہیں, اس دفعہ ان کا جو سرکاری اسکیم کے لوگ گئے ہیں نا, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. ان کا سامان یہاں سے جمع ہوا ہے, امیگریشن وہاں کا جو سعودی عملہ یہاں پہ آیا ہے, سعودی ایمبیسی کا بندہ یہیں پہ, امیگریشن ہر چیز یہیں پہ ہوئی ہے. وہاں پہ تو ان کو کسی نے کاغذ بھی چیک نہیں کیے, وہ اترے ہیں جہاز سے سیدھے بس میں بیٹھے اپنے اس کے ہوٹل میں چلے گئے ہیں.
ہماری صرف یہ ہے کہ وہ یہ سہولت جو ہے وہ حاجی تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، شاید پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہو، وہاں تو ایک ہی ہو جاتے ہیں جا کے، ان کو بھی یہ سعودی حکومت سہولت دے کہ یہ امیگریشن اور یہ وہ سسٹم سارے ہمارے پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کراچی میں ہوئے ہیں، لاہور میں ہوئے ہیں، باقی ایئرپورٹوں میں نہیں تھے. ملتان کے اسلام آباد سے گئے ہیں، پشاور کے اسلام آباد سے گئے ہیں، سیالکوٹ سے لاہور سے گئے ہیں، سکھر والے جو ہیں کراچی سے گئے ہیں، اس سہولت کے فائدہ اٹھانے کے لیے. یہ ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ سارے ایئرپورٹوں پہ یہ لاگو کریں، وہ جائیں امیگریشن ہو جائے کہ آسانی ہو جائے، ٹائم بچ جائے. اس دفعہ کو حاجیوں کو ٹائم ان کا خراب ایئرپورٹوں پہ کوئی نہیں ہوا. انجم افسیف قریشی صاحب، یہ جب حج کا سیزن آتا ہے تو انڈیا سے جو حاجی جاتے ہیں تو انڈیا گورنمنٹ جو ہے نا ان کے لیے ٹکٹ جو ہے نا وہ سستے کرتے ہیں، ان کو سہولتیں زیادہ دیتے ہیں. خاص طور پہ فرانسس جو ہے نا مطلب اسے ٹکٹ بہت کم کر لیتے ہیں نا. تو پاکستان میں جب حج کا سیزن دیتے ہیں یہاں ٹکٹ پہلے سے مہنگے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہی کرایہ ہوتا ہے جو عمرے پہ جاتے ہیں اس وقت وہی کرایہ ہونا چاہیے ہوتا ہے، اور حج پر بھی وہی ہونا چاہیے. لیکن یہاں حج پہ کرایہ ڈبل کیا جاتا ہے اور انڈیا میں سستا کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے نا. تو اس بارے میں آپ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو گورنمنٹ کو مشورہ دیں گے. ہم تو مسلمان ملک ہیں. انڈیا جو ہے وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے، وہاں پہ بہت سی بستے ہیں. وہاں پہ جو مسلمان ہمارے ہیں تو وہ بھی 22 کروڑ کے قریب ہی جتنے ہمارے یہاں پہ ہیں، لیکن وہ وہاں پہ اقلیت ہے. ان کو وہ خوش کرنے کے لیے وہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے ان کو سبسڈائز کرتی ہے. ہمارے یہاں پہ اصل میں کچھ شرعی مسائل بھی ہیں. ہمارے جو کئی ہیں وہ اپنے مولانا حضرات یا پیر حضرات یا جو ہمارے مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں سبسڈی اس میں جائز نہیں ہے. اس میں نا بھائی گورنمنٹ کے پیسوں سے حج اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس اپنے پیسے ہوں اور پیسے پورے دے جائے. اس میں یہ گورنمنٹ جو سبسڈی دے گی وہ کوئی سود کے پیسے ہوں گے، کوئی کس کے ہوں گے. اس حوالے سے ہمارے علماء کرام ابھی تک اس پہ متفق نہیں ہو سکے کہ ان کو سبسڈی دی جائے. بابو شفقت صاحب مرحوم جب جایا کرتے تھے پاکستان میں آزاد کس میں گلگت بلتستان میں ہر شہر میں جا کے وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے، تو آپ بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے ٹریننگ میں؟ ہاں، کافی دفعہ میں گیا ہوں. میں گلگت تک ان کے ساتھ گیا ہوں. ان کی تو یہ تھی اتنے بوڑھے تھے. ایک دفعہ ہم گلگت پروگرام کرنے گئے، دوسرے دن اٹک میں پروگرام تھا تو وہ فلائٹ مس ہو گئی کہ وہ موسم ٹھیک نہیں تھا. وہ بس پہ آئے ہیں اور حسن دال اتر کے اپنی گاڑی یہاں سے گھر سے منگوائی ہے اور اٹک چلے گئے ہیں. اتنی وہ محنت کرتے تھے حاجیوں کے لیے بے لوث. اسی کا آج ہم پھل کھا رہے ہیں. ہم نے ہمارے جائیدادوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہماری ہر کسی چیز میں ان کی دعاؤں سے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ہمارے رگ و روح میں خون میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہمارے 3 سال کے بچوں کو بھی یہ ترانہ آتا ہے. یہ ہمارے روح کی غذا بن گئی ہے. تو ہم تو وہ والد صاحب کے زمانے میں بھی جس نے چاہ آج پہ جانا انہوں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. وہ سارا خاندان اس دفعہ تو سارے کے سارے چلے گئے. ایک بھائی کو پیچھے چھوڑ گئے، ایک میرا بیٹا پیچھے تھا، بس 2 بندے، باقی سارا گھر سارا ہمارا چلا گیا. تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، ہر سال بلاوا آ جاتا ہے. یہ بس میری ان لوگوں، یہ سب استطاعت لوگوں پہ ہوتا ہے. لیکن ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا گھر دیکھوں، حج کروں. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھیں، فرض نماز، اس کے بعد 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک. ہوتا تو یہ عمرے ہر جنوں کے لیے، لیکن ہمارا آزمایا ہوا ہے کہ جو اس کو اپنی تسبیح بنا لے گا نا نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے وسائل بھی پیدا کر دے گا اس کے جانے کے. وہ اللہ بڑا کرم کرتا ہے. ہم زمیندار لوگ ہیں، ہمارے اور بھی شوق ہوتے ہیں گھوڑوں کا، یہ وہ. ہمارا ایک وہاں پہ ہوتے ہیں ماشکی، وہ پانی پلانے والے. اور میرا بھائی ہر دفعہ ایک بندے کو بھیجتا ہے. تو اس دفعہ اس نے کہا جی میاں جی مجھ بھیجو. اس کے پیسے جمع کرائے اللہ نے، اس کا بھی نام نکال دیا سرکاری اسکیم میں، وہ بھی حج کر کے آ گیا ہے. اللہ ثواب پیدا کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس ترانے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جہاں پہ آپ اور تسبیحات پڑھتے ہیں نماز کے بعد، یہ 3 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ ثواب بھی پیدا کرے گا، مالی ثواب بھی پیدا کرے گا. اور صحت، ہر قسم کی جو استطاعت ہے نا صحت والی، وہ ساری. میں خود شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، پتا میرا ریموو ہوا ہے، ہارٹ کا بھی تھوڑا پیشنٹ ہوں. لیکن اللہ کرم کرتا ہے، وہاں میں جاتے ہیں زمزم پیتے ہیں کہ گھوڑے کی طرح ہو جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا بیماری ہے بھی کہ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اس نے اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. جو دیکھتا ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے. یہ باتیں بتانے والی نہیں، یہ تو بندہ محسوس وہی کرتا ہے جو وہاں جائے. ہم تو بتاتے ہیں لیکن وہ اتنا اس بندے کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا وہ خود جا کے انجوائے کرتا ہے وہاں پہ. یہ عبادت کی عبادت ہے، صحت کی صحت ہے.
اور تفریح کی تفریح ہے، انجوائے بھی بندہ کرتا ہے وہاں پہ. یہاں دیکھیں ہمارے ہزاروں کام ہوتے ہیں، کچہریوں کے ہیں، تھانوں کے ہیں، تحصیلوں کے ہیں، فلاں ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ہی کام ہوتا ہے بس، نماز پڑھی، حرم گیا، طواف کیا، کھانا پیا، سویا بھی خوب. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے. زمزم کا ایسا کمال ہے کہ وہ پیتے ساری وہ بیماریاں اس کا ساتھ، وہاں پہ جتنا عرصہ وہ رہتا ہے اس کو وہ بیماری کوئی نہیں ہوتی. بابو جی، کوئی آپ منسٹری آف مذہبی امور یا گورنمنٹ پاکستان کو کوئی قیمتی مشورہ دینا چاہتے کہ آئندہ حج کے لیے ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ مزید جو حاجی جاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو حج کرنے کے لیے؟ میں تو یہ وزارت مذہبی امور خصوصاً جو ہمارے یہ شکور صاحب، جو ابھی مولانا شکور صاحب ہمارے وزیر بنے ہیں، پتہ چند دنوں کے لیے ہیں، کتنے دنوں کے لیے حالات میں ہمارے ملک ہے، اس طرح کے جذبے کے بندے کو وزیر ہونا چاہیے. یہ ان سے پہلے 2 وزیر اور اچھے گزرے ہیں، ایک راجہ ظفر الحق صاحب اور ایک خورشید شاہ صاحب، جو حاجیوں کے صحیح معنوں میں خادم تھے. نہ ہی ان پہ کوئی اسکینڈل بنا، نہ کچھ بنا کہ بھئی انہوں نے پیسے وہاں پہ کھائے یا کچھ کیا. وہ ان کی ابھی تک ہم لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے، ان کے انتظامات بھی بہت اچھے ہوتے تھے، وہ خود دلچسپی لیتے تھے. اب ان 2 حضرات کے بعد یہ جو وزیر بنے ہیں مذہبی امور کے، انہوں نے خود جا کے ایک ایک کمرہ، ایک ایک واش روم، ایک ایک کچن جا کے چیک کر کے تو بلڈنگیں لی ہیں، اور لی بھی بہت سستی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے 8 لاکھ کا کہا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں نے اور کم کرائے ہیں، آپ 6.5 لاکھ میں سرکاری اسکیمیں حج کر کے ہیں. اور میری یہ درخواست ہے اپنے پرائیویٹ ٹور آپریٹروں کے لیے، وہ بھی جائز منافع لیا کریں. یہ نہ ہو یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے کی بجائے ان سے بندہ اتنے زیادہ پیسے لے لے، تو ثواب بھی ان کو کمانا چاہیے، کوئی صرف اپنا کاروبار نہیں کرنا چاہیے. انجم وسیع قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، قیمتی ٹائم دیا، آپ نے بڑے قیمتی خیالات اظہار کیے نا. تو اب کوئی ہمارے ٹی وی خبرنامہ ٹی وی چینل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ یہ خبرنامہ ٹی وی چینل جو ہے آپ کا بہت ہمارے پنڈی اسلام آباد میں بہت مقبول ہے اس وقت. تو اللہ کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. یہ بہت اچھے پوائنٹ ریز کرتے ہیں، اچھے، اور مطلب ہے کوئی افلاح بہبود کے اور ہر قسم کے وہ اس کی کوریج کرتے ہیں. جا کے کتنے جو بلوس لوگ ہیں ان سے جا کے انٹرویو کرتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرواتے ہیں. سارا کام یہ خبرنامہ چینل جس طرح چل رہا ہے اس طرح ہی اللہ کرے چلتا رہے، کہ چلو یہ کاروبار بھی ہے اور خدمت بھی ہے. کیونکہ وہ کئی ایسی جو ہماری برائیاں ہیں کچھ ان کو منظر عام پہ لاتے ہیں، اور ہمارے جو کئی مسائل ہیں آبادیوں کے، کئی اسلام آباد میں، پنڈی میں، ان کو اجاگر کرتے ہیں، اوپر تک پہنچاتے ہیں. کچھ پہ حل ہو جاتا ہے کہیں، لیکن یہ بہت اچھی کوشش ہے. بہت شکریہ. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو.